میں اصل میں خواجہ آصف صاحب نے جس موضوع پر یہاں بات کی تھی اس پر میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یقیناً جو ساتھیوں کے کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے اور ہمیں مل کر اس ملک کے لیے جو ممکن ہو سکے اس مختصر عرصے میں، کیونکہ نقصان بہت ہوا ہے، بالخصوص 4 برسوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب کوئی روز بین کچھ بھی بجا لے، لیکن واقعتاً پاکستان کو 4 برسوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اندرونی سطح پر بھی اور ملک سے باہر بھی ہمیں اپنی جو پرسیپشن ہے، جو پاکستان کا سٹیچر ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام جو یہاں ساتھی ہیں، قابل احترام ہیں۔ بھوتانی صاحب کا میں ذاتی طور پر بہت احترام کرتی ہوں، خاندانی آدمی ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، اور وہ صحیح ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ میں فنڈ کا نہیں عزت کا بھی بھوکا تھا اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو یقیناً عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ان کو اپنے علاقے کے بھی جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کرنے اس فورم پر، اسی لیے الیکٹ ہو کر لوگ آتے ہیں۔ جو کہ پچھلے جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی، اور اسی لیے وہ کہتے نظر آئے کہ میں آلو اور ٹماٹر کے داموں کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا تھا۔ نہیں، پچھلے وزیر اعظم، کیونکہ آپ میری بات کی تائید کریں گے، میں اس لیے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ تو میں یہ بات اس لیے زیادہ اصرار سے کہوں گی کہ بلوچستان کے ساتھ جو مسائل ہیں اور ان کی محرومیاں ہیں، ان کو لفاظی سے نہیں، ان کو ایکشن سے ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کا جو تحفہ دیا تھا، میرے خیال ہے اس سے بہتر ماڈل کوئی نہیں ہے۔ اگر اسی کو مضبوط کیا جائے اور اسی سینٹیمنٹ سے کیا جائے تو محرومیاں ختم شاید نہ ہوں، لیکن وہ کم ضرور ہو سکتی ہیں۔ سر، میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت ہی حساس موضوع کو یہاں پر چھیڑا ہے، اور یقیناً بحیثیت پارلیمنٹیرین اور پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن کی حیثیت میں بھی چاہتی تھی کہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں، اور یقیناً جو ایک ایم پی ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے، مسٹر ٹام کمیک ان کا نام ہے، اور وہ ڈیپوٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں غالباً وہاں، انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے، ہمیں حیرت اس لیے ہوئی کیونکہ ہمیں بڑی مثالیں دی جاتی ہے۔ ہماری قوم کو تو شاید دنیا میں وہ مقام حاصل نہ ہو، لیکن شاید کینیڈا کی پارلیمنٹ اور کینیڈین پارلیمنٹیرین کو شاید بہت اونچے سٹیٹسز جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کو فیکٹس سے ہٹ کر کیا جاتا ہے۔ اس بات کو سویپنگ سٹیٹمنٹ تو میں کہہ سکتی ہوں، لیکن فیکچول سٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتی۔ And I am actually appalled at how this Canadian parliamentarian has stated something which he has not even researched about. I am truly offended as a Pakistani and as a parliamentarian of Pakistan to hear what this Canadian parliamentarian had to say on the floor of his parliament. سر، یہ آگسٹ ہاؤس ہمارے لیے یہاں بھی آگسٹ ہے، اور I'm sure ان کے لیے بھی آگسٹ ہوگا، اور میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ اور جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا، I'll be very careful in saying what I'm saying because at no cost to hurt the relation between Pakistan and Canada. ہم اس بائیلیٹرل ریلیشن کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری نظام پر انگلی اٹھائی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں پر کوئی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے۔ سر، یہ ہے پاکستان کا آئین، یہ گورنمنٹ ٹاپل کرنا نہیں، لیکن
नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र जरूर करता है। आर्टिकल, बिल्कुल, आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, द फैक्ट इज, जो उनकी बात थी तो वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, लेकिन अप्रोप्रिएट या फैक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान इज अ सॉवरेन नेशन, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन, पाकिस्तान has a democratic parliamentary system that has to be respected at all costs. सर, पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम में अगर मेजॉरिटी कोई खो बैठता है तो इस आईन के आर्टिकल 95 के तहत उसके साथ क्या होता है वो प्रोसेस दर्ज है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो बिफोर another parliamentarian from another country in another parliament raises a question on the parliamentary democracy of this country, he or she must read the constitution of Pakistan. सर, उसके बाद वो खड़े हो जाते हमारी सिक्योरिटी इदारों पर बात करने के लिए। और हैरत तो मुझे ये है कि पहले तो मैं वो फैक्ट्स बयान करूं जिसके तहत जो साबिका वजीर आजम है, जिनको साबिका होने के बाद नफ्सियाती जो है बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है और वो मुस्तकिल नफरत आमेज बयानात दे रहे हैं, जिसे मैं फितना भी कह सकती हूँ। मैं फितना कहूँ तो गलत नहीं होगा। सर, वो झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं, जलसों में तो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल टॉक शो पे बैठे थे। बेकी एंडरसन नामी एक एंकर खातून है, उनके टॉक शो पे बैठकर मौसूफ ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में 220 मिलियन लोगों ने मुझे वोट किया। झूठ, सफेद झूठ। अब मैं बताती हूँ ये झूठ कैसे। सर, पहली बात तो ये, सर मुझे 2 मिनट दे दें प्लीज। पहली बात तो ये है कि 220 मिलियन तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर, कायरा साहब, इस पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 100 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 100 मिलियन रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, उसमें से 2018 में जिन लोगों ने वोट किया उनकी तादाद है 51 मिलियन, जो कि है 51%। इमरान खान साहब को जो वोट पड़े वो थे 16 मिलियन। दीगर जमातों को जो वोट पड़े वो थे 35 मिलियन। इस हिसाब से साबिका वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ 7.5% ऑफ द 220 मिलियन वोट पड़े। इसके अलावा 31% उनको पड़े और 69% वोट दीगर जमातों को पड़े। और अगर कोई शख्स इस हाउस में मेजॉरिटी खोता है तो फिर उसे ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना होता है, बाहर बैठ के पाकिस्तान को गालियां नहीं देनी होती। Sir, I just want to conclude by saying that I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. And I would also at the same time suggest कि जब मुदाखलत की बात आती है ना स्पीकर साहब, तो इसको कहते हैं मुदाखलत। दिस इज हाउ। ये पीछे कौन खड़ा है? जी शाजिया, आप मुकम्मल करें अपना। This is how other governments interfere in our parliamentary system and internal matters, और इस चीज को, this must be stopped at all costs. Thank you, sir. Thank you.